الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات گرامی قدر، آج دفاع اسلام کانفرنس کے عظیم الشان اجتماع میں جس کے انعقاد کا اعزاز حضرت امیر المجاہدین حضرت حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ نے حاصل کیا، دفاع اسلام کے حوالے سے اپنی جنگ گزارشات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ سکھ مذہب ہے، نہ جین مذہب ہے، نہ سیکولرزم ہے، بلکہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پہ مالک کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو چھوڑے گا یہودیت کو اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑے گا نصرانیت کو اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑے گا سیکولرزم کو اختیار کرے گا، مالک کائنات کا اعلان یہ ہے، دنیا کی رسوائی کے بعد جہنم کے دہتے ہوئے انگارے اس کا مقدر بن جائیں گے۔ حضرات، اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک حقیقت کا نام ہے۔ اسلام ایک علم ایمان اور عمل کے اوپر مبنی ایک نظام کا نام ہے۔ اسلام کائنات کے لوگوں کو رحمت اور سلامتی کے دھارے میں لانے کا نام ہے۔ اسلام مالک کائنات کی توحید کے ڈنکوں کو بجانے کا نام ہے۔ اسلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علم کو اٹھانے کا نام ہے، اس شریعت کے علم کو جس نے کائنات کے اندر محروم طبقوں کی محرومی کا ازالہ کیا، جس نے کائنات میں زیر دست طبقوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا، وہ نظام جس نے کائنات کے اندر سسکنے والی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کیا۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، آقا علیہ السلام جبریل کے نزول کی وجہ سے پریشان تھے، مصرف تھے۔ آپ نے گھر آ کر سیدہ حدیجہ کبریٰ کو یہ بات کہی، حدیجہ مجھے کمبل کو اوڑھ دیا جائے، میرے اوپر چادر کو ڈال دیا جائے، میرے ذہن کے اندر وہم موجود ہے، نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ میری ماں، تمہاری ماں جس کے اوپر اللہ نے اپنی سلامتی کا نزول فرما دیا، میری اس ماں نے کیا کہا؟ میری ماں نے کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وجہ کیا بیان کی؟ میری ماں نے کہا، انک تعمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتناصر المظلومین۔ آپ وہ ہیں جو گرے ہوا کو اٹھانے والے، آپ وہ ہیں جو بجھے ہوا کو جلانے والے، آپ وہ ہیں جو مظلوم انسانیت کے دکھوں کو ختم فرمانے والے، آپ وہ ہیں جو مظلوم انسانوں کی حمایت کرنے والے، آپ وہ ہیں جو حق کے علم کو اٹھانے والے۔ حضرات، آج کائنات کو طلب ہے اس نظام کی جو مظلوموں کے دکھوں کی سنوائی کرنے والا ہو، جو محروم طبقوں کی محرومیت کا ازالہ کرنے والا ہو، جو دکھی انسانیت کے دکھوں کو بانٹنے والا ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، کائنات کے سارے نظام اگر جمع ہو جائیں، حضرت آقا علیہ السلام کی شریعت ان کے نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اسلامی نظام کے حوالے سے تین چھوٹی چھوٹی گزارشات کو واقعات کی شکل میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے والا ہوں۔ حضرات، ہر نظام کا لمبردار، ہر نظام کا دائی، اپنے اپنے نظام کی حمایت میں بلند بلند دعوے کرنے والا، طرح طرح کے نعرے لگانے والا، لیکن حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، آج پاکستان کے سارے مسائل کی وجہ یہ ہے، یہاں پہ ناانصافی ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، میرٹ کا قتل ہے، مجبوروں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ کی قسم، لوگ بات کرتے ہیں، چند دن قبل یہاں پر آپ کے سامنے انصاف کے نعرے لگانے والے بھی آئے تھے، لیکن آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، جو عدل جو انصاف اس
اسلام کے اندر موجود ہے، وہ کائنات کے کسی نظام کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرات بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ ابن زید سفارش لے کے آئے، کہا کہ بڑے حسب والی ہے، بڑے نسب والی ہے، بڑے نام والی ہے، بڑے مقام والی ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، بنو مخزوم کی ناک کٹ جائے گی۔ میرے نبی نے جواب میں کیا کہا؟ لو ان فاطمہ کا بنت محمد سرقت لاقطعت یدہا۔ اور سن لو، اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لہو جگر، علی کا نور نظر، حسن حسین کی مادر محترم سیدات النساء اہل الجنہ بھی چوری کرے، نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ اللہ کی قسم ہے، کائنات میں کوئی نظام عدل و انصاف کے اعتبار سے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرات عقائد ان اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی قصبے میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی دیہات میں، کبھی جاگیردار کے ڈیرے پہ کسی بہن کی عزت کو لوٹا گیا، کسی بیٹی کے دوپٹے کو نوچا گیا، کسی بہو کی آبرو کو پامال کیا گیا۔ اور سن لو، آبرو بھی اگر بچ سکتی ہے صرف اسلام کے ذریعے بچ سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام وہ نظام ہے جس نے اپنی ہی بیٹیوں کی آبروؤں کا تحفظ نہیں کیا بلکہ غیروں کی بیٹیوں کی آبروؤں کی بھی حفاظت کی تھی۔ یہودی گنڈے اپنی ہی ملت کی ایک بیٹی کی آبرو کے در پہ ہو گئے، وہ رونے لگی، سسکنے لگی، کہا میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی ہوں، تمہاری توریت کو پڑھنے والی ہوں، تمہاری ہم مذہب ہوں، لیکن گنڈا گنڈا ہوتا ہے، گنڈے کو رب کا خوف نہیں ہوتا، نبی کی شرم نہیں ہوتی۔ ان کے ہاتھ بڑھنے لگے۔ یہودی کی بیٹی نے سمجھ لیا، اب اگر میری آبرو کو بچائے گا تو وہ بچائے گا جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اپنے چہرے کا رخ کیا، باب علی کی طرف کیا، کعبہ محمد، اے محمد علیہ السلام، میں آپ کے در علی کے سامنے لوٹی جا رہی ہوں۔ ام المومنین نے کہا، صدیقہ کائنات نے کہا، حبیب خدا نے کہا، کائنات کی اس سے بڑی عالمہ نے کہا، کائنات کی اس سے بڑی محدثہ نے کہا جس کملی کو عرش کے رب نے کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا اور کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، آقا کے قدم آئے مبارکہ کے اندر گری، آقا دوڑتے ہوئے باہر آئے، کملی کو اٹھایا، یہودی کی بیٹی کے سر پہ ڈالا، کہا مدینہ میں میرے تحت رہنے والی یہ بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، آخری بات جو نظام اسلام کے حوالے سے آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، آج طرح کی لوریاں لی جاتی ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کا لالچ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، رزق دینا بھی مالک کائنات کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہمارا رزق IMF کے پاس موجود نہیں ہے، ورلڈ بینک کے پاس موجود نہیں ہے، ہمارے رزق کی چابیاں مالک کائنات کے پاس ہیں، اور ہم اس نظام کے دائی اور مدعی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد مدینہ میں سونے کے ڈھیر بھی موجود ہیں اور چاندی کے ڈھیر بھی موجود ہیں، مانگنے والے آ رہے ہیں، اور نبی کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا، آقا لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا جب اتنا اللہ بچ گیا جس سے گھر میں چولہا جل سکے، لیکن ایک مانگنے والا سائل آیا، ہاتھ کو پھیلایا، نبی نے اس کے ہاتھ میں بچے کھچے سامان کو ڈالا، کملی کو جھاڑا، اپنے کاندھے پر ڈالا، اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ نبی کی بیویوں نے کہا، ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ کہا تمہارے بیٹے بھوکے تھے۔ میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ مدینہ میں بھوک اور محمد علیہ السلام کے گھر میں چولہا جلے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اسلام کے دفاع کی جنگ لڑنے کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس جنگ کو لڑتے ہوئے ہمارے اکابرین نے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ کبھی بالا کوٹ کی وادی میں سیدین شہیدین نے اپنے لہو کو گرا دیا، کبھی احمد اللہ نے کالے پانی کی سزاؤں کو کاٹنا گوارا کر لیا، کبھی یحییٰ علی نے دار و رسم کی صعوبتوں کو سہنا گوارا کر لیا، کبھی حبیب الرحمن نے اپنے سینے پہ ہنجروں کو اتروانا گوارا کر لیا، اور کبھی فرزند سیالکوٹ حضرت علامہ شہید نے اپنے آپ کو شہادت کی چادر میں ڈھانپنا گوارا کر لیا۔ آج اسی مشن کو محترم حافظ سعید نے اپنے رفقا کے ساتھ اٹھا لیا ہے۔ طاغوت کی طاقت کے مقابلے کے اوپر موجود ہیں، لیکن ہم اس بات کا
اعلان کرنا چاہتے ہیں، کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، ہاتھوں میں کڑی کو پہننا گوارا کر لیں گے، پیروں میں بیڑیوں کو پہننا گوارا کر لیں گے، پسے دیوارے سے نہ جانا گوارا کر لیں گے، ہلکا ہوئے زنجیر کا اسیر بننا گوارا کر لیں گے، مگر اسلام کے پرچم کو زمین پہ گرنے نہیں دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، آپ اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ پرچم اسلام کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اسلام کے علم کو لے کر طاغوت کے سینے کے اندر گاڑنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے، روئے پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔